الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بی او کیو ٹی وی چینل پر پروگرام آج کی صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پروگرام آج کی صدائے قرآن میں الحمدللہ رب العالمین ہم کلام اللہ کو الحمد سے لے کر چلے ہیں، اور ترتیب کے ساتھ ہماری کوشش ہے کہ جس آیت میں، جس لفظ میں، جس حرف میں بھی صدا ہے وہ آپ کو پیش کر دی جائے اور اس پر آپ لبیک کہنے والے بن جائیں۔ ناظرین کرام، آج جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46 ہے، لیکن کیونکہ سیاق و سباق میں 45 نمبر آیت جو ہے اس کے مضامین کا بھی آج کے مضمون سے تعلق ہے، لہٰذا میں آیت نمبر 45 یعنی 45 بھی آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور پھر ہم آتے ہیں آیت نمبر 46 کی طرف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ عمل شاید دشوار تو ہے مگر ان لوگوں کے لیے ہرگز نہیں جو دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ آگے ارشاد ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار ہمیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں وہ تعلق ہے، اور جو سمجھتے ہیں کون؟ جو اپنے دل میں اللہ کا ڈر اور خشیت رکھتے ہیں، جو صبر اور نماز سے اس کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں کلام اللہ گواہی دیتا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، اور ان کو اس بات کا یقین بھی ہے، اور یہ یقین ہی اس بات کا ثمرہ ہے کہ وہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت رکھتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کلام اللہ کے اس پیغام میں ہمارے لیے صدا کیا ہے جس پر ہم نے لبیک کہنا ہے۔ سب سے پہلے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مدد حاصل کرنے کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب انسان بے بس ہو جائے، جب انسان کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں، کسی تکلیف میں ہو، تو پھر ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کو ڈھارس بتائے، کوئی حوصلہ دے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ انسانوں میں سے اگر کوئی تمہیں حوصلہ نہ بھی دے تو پریشان نہیں ہونا، دل میں گمان نہیں رکھنا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں ہوں نا آپ کے لیے۔ یہ اللہ رب العزت کی ہمارے لیے تسلی اور تشفی ہے، اور اس نے پھر دل کو حوصلہ دینے کے لیے ہمیں یہاں دو عمل بتا دیے، صبر اور نماز۔ صبر کیا ہے؟ اس پہ بھی آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ کن حالات میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے، اور پھر نماز کا صبر کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور تکلیف میں، اذیت میں، پریشانی میں، تفکر میں صبر کس طرح انسان کو ڈھارس عطا کرتا ہے، اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور پھر جو آیت نمبر 46 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کرتے ہیں اور نماز پہ قائم رہتے ہیں، خشیت رکھتے ہیں اپنے دلوں میں، تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ پھر ہم نے ایک دن اللہ سے ملاقات ضرور کرنی ہے، اور یہ تصور بھی ان کو طمانینت اور راحت عطا کرتا ہے کہ اللہ سے ملنا ہے۔ یہ بھی ایک بہت طمانینت اور راحت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل میں خشیت رکھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ وہ آج کے درس کا، آج کی صدا کا خلاصہ تھا، مقدمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ آج میرے مہمان ہیں، میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں سب سے پہلے جناب مولانا محمد اکرم محمدی۔ ناظرین کرام، آپ ماشاءاللہ بیت القرآن کے ڈائریکٹر ہیں اور قرآن میں رسوخ رکھتے ہیں۔ ان کا اوڑھنا بچھونا الحمدللہ رب العالمین قرآن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ۔ بہت راحت ہوتی ہے جب آپ ماشاءاللہ اس جگہ سے بیت القرآن سے اٹھ کر یہاں آتے ہیں، وہ بیت القرآن، یہ صدائے قرآن، ماشاءاللہ، کتنا تعلق ہے ماشاءاللہ۔
اور ناظرین کرام، جناب مولانا محمد اکرم محمدی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام. آپ ماشاءاللہ نوجوان اسکالر ہیں اور بہت خوبصورت جوشیلی گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ. ان کے خون میں اللہ رب العزت نے دین کی حرارت عطا کی ہے، اور وہ حرارت ان کی گفتار سے، ان کے کردار سے، اور ماشاءاللہ ان کی زبان سے، ان کی باتوں سے، ان کے کلام سے نظر آتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا مولانا اکرم محمدی صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں. سب سے پہلے جی جو ہمارا آج کا سبق ہے، جی اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 کہ صبر اور نماز سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ رب العزت نے کس تناظر میں ہمیں اس طرح تسلی دی کہ صبر اور نماز سے میری مدد حاصل کرو. اور یہ چیز یقیناً بھاری تو ہے، لیکن ان کے لیے نہیں ہے جو دل میں خشیت رکھتے ہیں. بالکل ایسے ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ان کو یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ہے. یہ 3-4 باتیں ہیں جو آج کے ہمارے سبق میں ہیں. جی تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرما دیں ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، کون سا وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہمیں صبر کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے؟ الحمدللہ. استاد محترم، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکر گزار ہوں بہت شکریہ. جنہوں نے مجھے دعوت دی. آپ سب کو اللہ برکتوں سے نوازے، آمین. آسانیاں فرمائے. آمین. استاد محترم، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ سوال واقعی بہت اہم ہے جی جی. کہ انسان کو مدد کی ضرورت کب پڑتی ہے. یس. جو دنیاوی معاملات ہوتے ہیں ان میں تو انسان ایک دوسرے کا تعاون کرتا ہے، جی. اور اس حوالے سے کلام اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ بھی موجود ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. بالکل. یہاں جو خصوصی تناظر ہے کہ جہاں انسان کی مدد نہیں کر سکتا، واہ، انسان بے بس ہوتا ہے. انسان بے بس ہو جاتا ہے، تو پھر اچھا، مدد کرنے والا بھی بے بس ہوتا ہے اور جس کو مدد چاہیے وہ بھی بے بس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دونوں بے بس ہوتے ہیں. یہ وہ مقام ہے. وقت واہ، اللہ سے مدد مانگنے کا وقت آ جاتا ہے. بالکل. اور اس کی خوبصورت مثال سیدنا یونس علیہ السلام کا واقعہ کلام سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں اب کسی انسان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس مچھلی کے پیٹ میں ہے، انہیں کون بچائے گا یہ تصور تک نہیں. اللہ. چونکہ وہ اللہ رب العزت کے خاص بندے تھے تو مالک الملک کو فوراً پکارا، آہا. اور اللہ رب العزت کو انہوں نے جن الفاظ سے پکارا وہ الفاظ بھی تا قیامت ایک مثال ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے ہوئی، اللہ اکبر. کوئی غلطی ہوئی تو مجھ سے ہوئی، میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. یعنی انتہائی عاجزانہ انداز. اور ہر مسلمان کے لیے یہ سیدنا یونس علیہ السلام کے یہ الفاظ بالکل ایک مشعل راہ ہے. جی بالکل سبق ہے. ہاں جی. اور ان الفاظ کے بعد اللہ رب العزت نے جو اگلی بات کی ہے نا، وہ اس سے بھی بڑی کمال ہے. لولا کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم الدین، اگر میرا بندہ یونس مجھے یاد نہ کرتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اچھا جی، یہ کلام اللہ کے الفاظ ہیں. اگر وہ مجھے یاد نہ کرتا تو قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. اس سے تو ایک اور بڑا مسئلہ حل ہوا. جی، وہ عقدہ کھلا کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کو معلوم ہی ہے. اگر حضرت یونس علیہ السلام بھی یہ گمان کر لیتے کہ اللہ کو معلوم ہی ہے میں مچھلی کے پیٹ میں ہوں، جی جی، لیکن اللہ نے کہا اگر وہ مجھے نہ پکارتا، جی جی، اگر نہ گڑ گڑاتا تو بالکل. اسی طرح مچھلی کے پیٹ میں رکھتا. جی جی، بالکل. اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہو تو اللہ کو معلوم تو ہے، کیونکہ مشکلیں دینے والا بھی وہی ہے جی جی، اور ٹالنے والا بھی وہی ہے اور حل کرنے والا بھی وہی ہے. بالکل. لیکن اللہ کی خواہش ہے کہ میرا بندہ مجھے پکار. ہاں جی، یہ سوچنا ہاں میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. بالکل ایسے ہی. اس کی مشیت یہ ہے اس سے مانگا جائے کہ مجھے معلوم ہے، جی جی، لیکن تم مجھے پکارو، تم مجھ سے مانگو،
پھر میں دور کرنے والا ہوں۔ اس کی دنیاوی مثال سر بالکل ایسے بنے گی جیسے چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، جی جب اسے بھوک لگتی ہے تو اسے رونا پڑتا ہے، ہاں، وہ روتا ہے تو والدہ کو سمجھ آتی ہے کہ اسے دودھ کی ضرورت ہے۔ ماں کو پتہ چلتا ہاں جی، تو اسی طرح ہم جب اللہ سے مانگیں گے نہیں تو اللہ کو یقین تو پہلے سے ہے، وہ تو عالم الغیب ہے، سب جانتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگے، جیسے کلام اللہ کا مقام ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، سبحان اللہ۔ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرنے کو تیار ہوں، اور جو لوگ مجھ سے نہیں مانگتے انہیں جہنم میں الٹا کر کے پھینکوں گا، اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں، جو نہیں مانگتے، جو نہیں مانگتے، جو تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، میں انہیں جہنم میں الٹا کر کے پھینکوں، سیدخلون جہنم داخرین۔ صحیح۔ مفتی حسان صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ ہم اس سے مانگیں۔ انسان کیوں اپنے آپ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میری تو اللہ سنتا نہیں ہے، پھر یہ گمان کر کے وہ غیروں سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگتا ہے؟ حالانکہ اللہ تو کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم مجھے پکارو تو صحیح، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں، میں سنتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کیا چاہتے ہو، تمہارا درد کیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اور حقیقت ہے، یہ آفاقی حقیقت ہے کہ جو آپ کو درد ہے یا جو مجھے درد ہے، جسمانی اعتبار سے بات کر رہا ہوں، میں لاکھ کہوں مجھے یہاں بے تحاشا درد ہو رہا ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، آپ صرف دعا دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ اس کو کامل علم ہے کہ مجھے کیا درد ہے، کہاں ہے، کتنا ہے، کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ مجھے میرے درد کی کیفیت کیا ہے، تو وہ اس کا مداوع کیسے کر سکتا ہے؟ مداوع وہی کر سکتا ہے جس نے وہ درد دیا ہے۔ تمہیں نے درد دیا ہے، تم ہی دوا دو گے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر انسان کس طرح سے غیر اللہ سے مانگنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، مدد بھی وہی اسی سے مانگنی چاہیے۔ ہم پھر نماز میں بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یہاں بھی لگا دیں تو شرک ہو جائے گا ایک نقطے سے۔ ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی الامی الکریم۔ بہت خوبصورت آپ نے سوال فرمایا اور اس میں آپ کا جواب بھی موجود تھا۔ حضرت نے ماشاءاللہ جو سوال کا جواب دیا اور وہ میرا مدعا آسان کر دیا۔ بنیادی طور پہ جو آپ نے سوال کیا کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے اللہ سے مانگنے کی بجائے مخلوق کی طرف آتا ہے، اس سوال کے جواب میں اگر میں یہ کہوں کہ ایک حدیث مبارکہ یاد آ رہی ہے جو اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب بندہ یہ گمان کر لے میری اللہ سنتا نہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے میں واقعی نہیں سنتا تمہاری، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہے ہی انسان کے شرک سے ذرا قریب۔ اس لیے ہمارے اکثر دوست فرماتے ہیں کہ بندوں سے مانگنا ذلت، دے دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ رب سے مانگنا عزت، دے دے تو اس کا جو ہے وہ احسان، نہ دے تو حکمت۔ صحیح۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہی انسان کو مانگنا چاہیے۔ انسان اللہ تعالیٰ کو جیسے پکارے گا، جس حال میں بھی، ہر حال میں اللہ تعالیٰ سنتا ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی پکار کو سنتا ہے۔ اللہ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی پکارے تو صحیح۔ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک مشرک تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا یا صدم یا صنم یا صنم یا صنم، ایک دم بھول کر اس نے کہا یا سمت، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی۔ تو اللہ تعالیٰ تو انسان کی تو ہر بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، بنی اسرائیل 40 برس تک ایک بت کو سامنے بٹھا کر سجدہ ریز ہوتا رہا اور یا صنم پکارتا رہا۔ تو ایک دن زبان لڑک گئی، نکل گیا یا سمت، تو فوراً کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، بتا میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ کیا چاہیے، بالکل۔ اور پھر اس نے یہ کہا کہ میں تو 40 برس سے اس کو پکار رہا ہوں، اس نے آج تک مجھے آواز نہیں دی۔ اللہ نے پھر اس کی کانوں کی سماعتوں سے آواز ٹکرائی، جواب دیا کہ اے میرے بندے، اگر میں تجھے آج جواب نہ دیتا تو صنم میں اور سمد میں فرق کیا رہتا؟ سبحان اللہ۔ فرق یہی ہے کہ صنم سنتا نہیں ہے، سمد سنتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کیسے گمان کر لیتے ہیں کہ وہ جانتا ہے، وہ ہماری تو سنتا نہیں ہے، جانتا تو ہے۔ اگر وہ جانتا ہے تو وہ سنتا بھی ہے، اگر وہ سنتا ہے تو وہ اس کو، ہمارے دکھوں کو، ہمارے غموں کو اور ہماری تمام مصیبتوں کو دور بھی وہی کرنے والا ہے۔ بے شک۔ انسان کے بس میں تو اتنا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد جو فرمایا ہے کہ ایک مکھی اس کے رزق میں سے ایک ذرہ اچک کر لے جائے،
اس کے پاس تو اتنی قدرت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو واپس لے آئے۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کر لے کہ میں اللہ کو پکاروں اللہ سن رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس بندے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں کہ انسان کے میں کتنا قریب ہوں، تمہارے دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اس کو بھی اللہ جانتا ہے، جو وسوسے سے پیدا ہوتے ہیں اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، بالکل ٹھیک ہے کہ وسوسوں کو جاننے والا بھی یا دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے اس کو بھی جاننے والا اگر اللہ ہے، میرے دل میں کیا آیا ہے آپ نہیں جان سکتے، آپ کے دل میں سے کیا ہے میں نہیں جان سکتا، ہم تو اتنے بے بس ہیں۔ تو مولانا اکرم محمدی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی آغاز میں کہ مدد کی ضرورت اللہ کی اس وقت پڑتی ہے جب مدد کرنے والا بھی دنیاوی اعتبار سے بے بس ہو جائے کہ اس سے آگے میں مدد نہیں کر سکتا۔ کتنی مدد کوئی کسی کا کر سکتا ہے، اور مجھے مدد کی اور ضرورت ہو اور کرنے والا کہتا ہے میں بے بس ہوں، بھائی میرے ہاتھ کھڑے ہیں، ایسا ہی ہے، پھر تو اللہ کی مدد کی ضرورت ایسا ہی ہے۔ جو ہم دنیا میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں نا، قرآن کی اصطلاح میں یہ تعاون اس کی حد ہے، اس کی حد ہے۔ میں زبان سے بولوں گا تو آپ جان سکتے ہیں۔ مولانا اکرم محمدی صاحب آیت نمبر 46 پہ آتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرتے ہیں اور ان میں خشیت ہوتی ہے۔ جی خشیت کیا ہے؟ خشیت اللہ کا ڈر اور خوف، اور وہی تو آیت نمبر 46 میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ متقین خشیت والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ان کی رب سے ملاقات ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربی، ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ متقی کے اندر جو صفت تقوی ہوتی ہے، خشیت اس تقوی کا محرک ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، جی اس کی بنیاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس ڈر کی وجہ سے پھر وہ بچتا ہے، جی جی جس سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ بالکل ایسا۔ پھر آگے ہے کہ وہ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے اپنی خشیت کے ثمر کے طور پر اور تقوی کے ثمر کے طور پر، ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایک دن اللہ سے ملنا ضرور ہے۔ جی جی اللہ سے جو ملاقات ہے مولانا، یہ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی اللہ کی رؤیت کر سکے، کوئی اللہ کو دیکھ سکے، اور اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں اہل جنت کو اپنا دیدار ضرور کرواؤں گا۔ اچھا، روز محشر میں بھی جب حساب و کتاب ہوگا، اللہ جب حساب و کتاب لیں گے، اس وقت بھی اللہ نظر آئے گا یا اس کی رؤیت ہوگی، یا کہ صرف اہل جنت کے لیے ہی یہ معاملہ ہوگا؟ جی استاد محترم، اس سوال کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ہے دنیا میں اللہ کی زیارت، یہ ممکن نہیں، صحیح، اس یہ کے تو لیے انبیاء کلام کو بھی اللہ کا فیصلہ کلام اللہ میں موجود ہے، رب العزت کا لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو انسانی دنیاوی آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور اللہ جسے چاہے دیکھ لے۔ اور اس کا جو ہے نا جو واضح مظہر ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، جی بالکل، جو انہوں نے اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو مالک نے کہا مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف دیکھو، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ جو ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہا، سَوْفَ تَرَانِی، آپ بھی مجھے دیکھ لیں گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب رب کائنات نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا، جلا کے راکھ کر دی، وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، اور جو 40 سردار ساتھ آئے تھے وہ فوت ہی ہو گئے۔ تو دنیا میں یہ دیکھنا ممکن نہیں۔ البتہ ایک شک سا پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر میں اللہ کے پاس تشریف لے گئے، تو کیا وہاں بھی اللہ کی زیارت نہیں ہوئی؟ تو جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے، صحیح مسلم کی روایت بتا رہا ہوں جی آپ کو، جی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا حل رأیت ربک، بالکل یہی الفاظ، حل رأیت ربک، آپ نے اپنے رب کی زیارت کی ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے بڑا کمال جواب دیا، فرمایا نور انا اراہ، وہ نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ۔ تو اور یہاں تک کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بھی مروی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں رب کی زیارت کی ہے تو اس سے بڑا بہتان نہیں ہے، یہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ تو یہ ہے دنیا کی رویت کے حوالے سے۔ البتہ جو آخرت کی رویت ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا واضح فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سترون ربکم،
تم ان قریب اپنے رب کی زیارت کرو گے، بالکل ایسے جیسے تم 14ویں کے رات کے چاند کو دیکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایک روایت یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت سب کو اکٹھا کریں گے اور کہیں گے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ وہ سب کہیں گے الحمدللہ ہر چیز ہے، ہمیں تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ دوبارہ پوچھیں گے، پھر تیسری بار پوچھیں گے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھیں گے تو جنتی سوچیں گے لگتا ہے کچھ مانگنا پڑے گا، تو وہ جو ہے نا کہتے ہیں بھی ہمیں تو کچھ یاد نہیں آ رہا کہ ہم کچھ مانگیں، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تمہیں وہ عطا کرنے والا ہوں جو تمہارے پاس پہلے سے نہیں ہے۔ تو وہ کہیں گے یا اللہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اس وقت 2 انعام دیں گے۔ سب سے پہلا انعام یہ ملے گا کہ آج کے بعد تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ اچھا، بابا جی آدم علیہ السلام کو بھی تو جنت میں بسایا تھا نا، تو ناراضگی کی وجہ سے نکال دیا، ان کی غلطی کی وجہ سے، تو فرمایا آج کے بعد ناراضگی نہیں ہوگی۔ اللہ، پہلا انعام۔ دوسرا انعام پھر اللہ رب العزت اپنی باقاعدہ زیارت کروائیں۔ سبحان اللہ۔ دنیاوی اعتبار سے تو ممکن نہیں ہے، نہ مخلوق کے لیے، نہ امتوں کے لیے، نہ انبیاء کے لیے کہ کوئی اللہ کو دیکھنے کا گمان بھی کر سکے۔ باقی معراج کے موقع پر اللہ رب العزت کے پاس جب آپ تشریف لے گئے، ہاں بے شک ایک بالشت کا فاصلہ رہ گیا تھا، قرآن کریم شہادت دیتا ہے اس بات کی، لیکن رویت وہی آپ والی بات ہے۔ وہ جیسے آپ نے لفظ شک استعمال کیا تھا نا، لوگوں کو شک ہوتا ہے، اصل یقین اور اصل علم تو اللہ کو ہے یا اس کے نبی کو ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو گمان ہی کر سکتے ہیں کہ وہ ملاقات کیسے ہوئی ہوگی، ایک بالشت کا فرق رہ گیا تھا، ایک کمان سا، ایک کمان سا۔ تو ایک کمان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کمان بڑی ہوتی ہے، اچھا، ایک بالشت یہ ہے، ہاں جی، بالش تو یہ ہے نا جی، آدھا فٹ پونا فٹ، جی جی، اور کمان یہ، کمان بڑی ہے، تقریباً اتنی ہوتی ہے، اچھا اتنا یہ فاصلہ، 2.5-3 فٹ کی ہوتی ہے۔ اچھا اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ تو اب وہ جانے، زیارت کروانے والا جانے اور کرنے والا جانے، اصل علم تو اللہ اور اس کے نبی کو ہو سکتا ہے۔ جی، اور ہمیں جو یہی ہے کہ نور ہے، اور اللہ کی زیارت کیسے نور کی ہو سکتی ہے؟ وہ چاہے تو اپنے نبی کو کروا بھی سکتا ہے، لیکن اہل جنت کے لیے بہرحال یہ طے ہے کہ ان کو زیارت کروائی جائے گی۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا ناظرین کرام، دنیاوی اعتبار سے ہم کتنے بھی متقی ہوں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ساتھ ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر کوئی نہ کوئی گناہوں کی آلودگی وابستہ ہے۔ تو ہم کتنا بھی چاہیں متقی ہونے کی، کتنا بھی چاہیں نیکی کا پیکر بننے کی، لیکن پھر بھی ہم گناہگار ہیں، دنیاوی زندگی ہے اور دنیاوی اعتبار سے ہم کمزور بھی ہیں۔ لیکن اہل جنت جو ہوں گے، جب ہم یہ سارا سفر کاٹ کر جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر انسان جنت میں وہی جائے گا جو گناہوں کی آلودگیوں سے پاک ہو چکا ہوگا، اور جب 100% پاک ہو چکا ہوگا تو پھر اس میں کیپیسٹی ہوگی اللہ کے دیدار کی اور زیارت کی، اور پھر وہی اللہ کا وعدہ ہے میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں گا اور دیدار حقیقی کرواؤں گا۔ اس کی نوعیت بھی کیا ہوگی یہ بھی ابھی ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کا گمان حقیقی نہیں کر سکتے، ہم شعور نہیں رکھ سکتے۔ یہ اللہ کو ہی معلوم ہے کہ ہمارے اندر وہ کیپیسٹی کس طرح سے پیدا کی جائے گی اور کس طرح اللہ تعالیٰ اپنا دیدار حقیقی کروائے گا۔ لیکن خوشخبری ضرور ہے اہل جنت کے لیے اور اہل ایمان کے لیے، اہل کفر کے لیے ہرگز نہیں۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا۔